کے اوپر تنازع ہو جائے نا تو ہم اسے بول چال چھوڑ دیتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، عدالت میں ہم چاہے سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو اس کا گریبان پکڑ لیتے ہیں کہ جی ہمارا حق کیوں کھا رہے ہو، ہمارا حق چھوڑو۔ ہم کٹنے مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، حالانکہ چھوٹا سا ایک زمین کا ٹکڑا ہوتا ہے، 4 فٹ زمین کا ٹکڑا ہے، 10 فٹ ہے، مرلہ 2 مرلہ اتنی سی جگہ ہے۔ ہم ایک عام سی جو جگہ ہو اس کے لیے تو لڑائی جھگڑے کے لیے تیار ہیں، اپنے بھائی کو، اپنے رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو ہم عدالتوں میں گھسیٹتے پھرتے ہیں، ہمارا حق رکھو۔ لیکن یہ وہ جگہ ہے جو عام، حالانکہ اگر یہ جگہ چھوڑیں بھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، بھائی کے حق میں چھوڑیں گے، آپ اپنے کسی عزیز کے حق میں چھوڑیں گے، آپ نہیں کھا رہے، کم از کم آپ کا بھائی تو کھا رہا ہے نا، آپ نہیں استعمال کر رہے، آپ کا کوئی عزیز استعمال کر رہا ہے۔ اگر یہ زمین چھوڑنا بھی چاہیں تو آپ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اتنی کسی کے اندر جرأت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی جگہ، اپنا حق کسی کے لیے چھوڑ دے۔ لیکن میں اس زمین کی بات کر رہا ہوں جو صرف ان فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے، وہاں کے رہنے والے لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ وہ تیرا بھی مسئلہ ہے، میرا بھی مسئلہ ہے۔ پوری امت مسلمہ کے اندر 57 یا 58 اسلامی ممالک سب کا مسئلہ ہے، پوری دنیا کے اندر بسنے والے تقریباً 2 ارب مسلمانوں کا مسئلہ ہے، ان سب کی وہ مشترکہ جگہ ہے، اجتماعی جگہ ہے، کیونکہ وہ صرف زمین کا ایک ٹکڑا نہیں ہے۔ مسجد اقصی جہاں موجود ہے وہ صرف زمین کا ایک ٹکڑا نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یہ مسجد اقصی وہی جگہ ہے جہاں معراج کی رات میرے آقا محمد مصطفیٰ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1,24,000 انبیاء کی امامت کروائی ہے، یہیں سے اس نے پھر معراج کا آسمانی سفر شروع کیا۔ یہ مسجد اقصی کوئی عام جگہ نہیں، عام زمین کا ٹکڑا نہیں۔ آج کشمیر کے اندر بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، برما کے اندر بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، لیکن وہاں ہم خاموش ہو سکتے ہیں، ایک حد تک اجازت ہے، اگر ہم خاموش رہنا چاہیں خاموش ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ صرف وہ زمین کا معاملہ ہے، مسلمانوں کا معاملہ ہے، ان کا انفرادی معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن جو فلسطین کے اندر معاملہ ہے یہاں خاموشی کسی بھی طرح ہمارے لیے جائز نہیں، کیونکہ یہ انفرادی معاملہ نہیں، صرف زمین کا معاملہ نہیں، یہ ہمارے اسلامی شاعر کا معاملہ ہے، ایک قبلہ اول کا معاملہ ہے، جہاں میرے آقا محمد مصطفیٰ نے تقریباً 16 مہینے اس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں، معراج کی رات انبیاء کی امامت کروائی ہے، آسمانی سفر یہاں سے شروع کیا ہے، اس کے بعد قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول یہاں ہوگا، اور پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جو قیامت قائم ہوگی، جس کو میدان حشر بنایا جائے گا، وہ یہی زمین ہوگی، ملک شام کو پھیلا کر یہاں میدان حشر بنا کر پھر لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ اس وجہ سے میں کہتا ہوں یہ کس زمین کا صرف معاملہ نہیں، یہ ہمارے دین کا معاملہ ہے، دین کا مسئلہ ہے، کفر کا، اسلام کا مسئلہ ہے، صرف وہاں کے بسنے والے لوگوں کا انفرادی مسئلہ نہیں، یہ پوری امت مسلمہ کے اندر رہنے والے مسلمانوں کا اجتماعی مسئلہ ہے۔ اور اس کے لیے ہمیں ہر کسی کو اپنی حیثیت کے مطابق اس کے لیے جو ہے اس کے دفاع کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کوئی طاقتور مسلمان حکمران ہے، بااختیار ہے، تو اسے اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے ان کا ہاتھ سے روکنا چاہیے، ہاتھ سے دفاع کرنا چاہیے، اگر ہاتھ سے نہیں کر سکتے تو کم از کم زبان سے ان کو روکنا چاہیے۔ اور اگر ہمارا جیسا کوئی بے اختیار بندہ ہے، کم از کم ہم ممبر کے اوپر بیٹھ کر اس کے لیے آواز تو اٹھا سکتے ہیں نا۔ اور اگر آپ جیسے لوگوں کی باری آئے تو مجھ سمیت آپ لوگوں کو یہ عزم کرنا چاہیے کہ اگر کبھی ہمارے مسلم حکمران ہمیں اجازت دیں یا ہمیں بلایا جائے تو انشاءاللہ ہم کیا کہیں گے؟ لبیک کہیں گے، انشاءاللہ ہم لبیک کہیں گے، اگر جانوں کی قربانی دینی پڑی
جانوں کی قربانی دیں گے، مال کی قربانی دینی پڑی مال کی قربانی دیں گے، اولاد کی قربانی دینی پڑی اولاد کی قربانی دیں گے۔ ہاں اگر کچھ نہیں کر سکتے کم از کم غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کشمیری مسلمانوں کے ساتھ اپنی جان کا نذرانہ تو پیش کر سکتے ہیں نا۔ آج انشاءاللہ اسی عنوان پر دو چار باتیں عرض کروں گا۔ اللہ خالق کائنات، اللہ مالک لم یزل سے دعا ہے کہ مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور سننے سنانے کے بعد ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کہیں آمین۔ ایک دفعہ کہہ دیں سبحان اللہ، سینے کا زور لگا کے کہیں سبحان اللہ۔ میں تو اسی لیے اس طرح پڑھتا ہوں نا، قیادت امامت خلافت کی خاطر، قیادت امامت خلافت کی خاطر، قیادت امامت خلافت کی خاطر، جوانوں کو پھر سے جگانا پڑے گا۔ قیادت امامت خلافت کی خاطر جوانوں کو پھر سے جگانا پڑے گا، بتانا پڑے گا۔ اگر امت کے اندر قیادت کرنی ہے، اگر امت کے اندر خلافت والا دور واپس لے کر آنا ہے، اگر امت کے اندر چاہتے ہو کہ مسلمان لوگوں کی امامت کریں، پھر ان جوانوں کو دوبارہ سے جگانا پڑے گا۔ جو آج نوجوان دنیا داری میں مصروف ہیں، آج دنیا کے اندر لگے ہوئے ہیں، آج ان نوجوانوں کو جگانا پڑے گا، انہیں اس کی اہمیت کو بتلانا پڑے گا، واضح کرنا پڑے گا کہ اگر قوم کی کوئی رہنمائی کر سکتا ہے، اگر قوم کو لیڈ کر سکتا ہے، یہ بزرگ، یہ بڑی عمر والے لوگ صرف مشورہ تو دے سکتے ہیں، رائے تو دے سکتے ہیں، لیکن میدان عمل میں جو لڑ سکتا ہے، جو قیادت کر سکتا ہے، وہ کون ہے؟ نوجوان ہے۔ وہ کون ہے؟ نوجوان ہے۔ قیادت امامت خلافت کی خاطر، قیادت امامت خلافت کی خاطر، جوانوں کو پھر سے جگانا پڑے گا، اور فقط تسبیحوں سے نہیں ملتی جنت۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، آج کئی لوگ مسجد کے اندر بیٹھ کر صرف اللہ اللہ کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اللہ کریں گے کام بن جائے گا، صرف دعائیں کریں گے کام بن جائے گا، صرف روزے رکھیں گے کام چل جائے گا، صرف نمازیں پڑھیں گے کام چل جائے گا، صرف حج کریں گے کام چل جائے گا، صرف عمرہ کر لیں گے کام چل جائے گا، میدان عمل میں جانے کی ضرورت کوئی نہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں، میں کہنا چاہتا ہوں، صرف عبادت سے کام نہیں چلے گا۔ اگر عبادت سے کام چلتا، میرے آقا محمد مصطفیٰ غزوہ بدر میں مجاہدین کو لے کر کبھی نہ جاتے۔ اگر نمازوں سے کام چلتا، محمد مصطفیٰ احد کے اندر لوگوں کو لے کر نہ جاتے۔ اگر صرف ذکر و اذکار سے کام چلتا، میرے آقا محمد مصطفیٰ اپنی زندگی کے اندر تقریباً 26 جنگیں نہ لڑتے، 26 دفعہ مجاہد بن کر میدان کے اندر نہ جاتے۔ اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں نا، فقط تسبیحوں سے نہیں ملتی جنت، خدا کے لیے سر کٹانا پڑے گا۔ میرے ساتھ مل کر پڑھو نا، فقط تسبیحوں سے نہیں ملتی جنت، خدا کے لیے سر کٹانا پڑے گا۔ قیادت امامت خلافت کی خاطر، جوانوں کو پھر سے جگانا پڑے گا، اور حلب شام
شہادت امامت خلافت کی خاطر جوانوں کو پھر سے جگانا پڑے گا۔ آج کشمیر کے اندر مسلمانوں پر ظلم ہوا، ہم خاموش رہے۔ برما کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوا، ہم خاموش رہے، لیکن ان لوگوں نے زیادتی کی، ظلم کیا۔ آج فلسطین کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، وہاں نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کو گھروں سے بے گھر کیا جا رہا ہے، مسلمان بہن بیٹیوں کی ماؤں کی عزتوں کو تاتار کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک دفعہ صحابہ کرام کو اپنے سامنے بٹھا لیا، فرمایا او صحابہ کرام، قیامت کے قریب ایک وقت ایسا آئے گا کہ کافر مسلمانوں کے اوپر ایسے جھپٹیں گے، کافر مسلمانوں کے اوپر ایسے حملہ آور ہوں گے جیسے کوئی آدمی، بھوکا آدمی ایک پلیٹ کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام سے صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ فرما رہے ہیں کہ کافر مسلمانوں کے اوپر حملہ کریں گے، کافر مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، کیا اس وقت مسلمان کم تعداد میں ہوں گے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، نہیں، مسلمانوں کی تعداد بھی کم نہیں ہوگی۔ یا رسول اللہ، کیا ان کے پاس طاقتیں نہیں ہوں گی؟ فرمایا، طاقت بھی ان کے پاس موجود ہوگی، کیا ان کے پاس فوجیں موجود نہیں ہوں گی؟ فرمایا، فوجیں بھی ان کے پاس موجود ہوں گی۔ یا رسول اللہ، اگر کوئی آدمی بزدلی دکھاتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے، ہارتا ہے، یا تو اپنی تعداد کی کمی کی وجہ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، یا پیسہ نہ ہو تب بزدلی دکھاتا ہے، اسلحہ نہ ہو تب بزدلی دکھاتا ہے، اس کے پاس ہتھیار نہ ہو، فوجیں نہ ہو، پھر وہ بزدلی دکھاتا ہے۔ اگر مسلمانوں کے پاس یہ سب چیزیں بھی ہوں، پھر بزدلی دکھانا بنتا تو نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، اس سب کے باوجود بزدلی کیوں دکھائیں گے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، او صحابہ کرام، ان کے پاس ہتھیار بھی ہوگا، تعداد بھی 2 ارب ہوگی، ان کے پاس ایٹمی پاور بھی ہوگی، اس کے باوجود وہ شکست خوردہ ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ، وہن کیا چیز ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، زندگی سے محبت کریں گے، موت سے نفرت کریں گے، مرنے سے ڈر جائیں گے، مرنے سے ڈر جائیں گے۔ حالانکہ مسلمان نوجوان کا تو عقیدہ یہ ہونا چاہیے، جب اللہ کے راستے میں جہاد کی باری آئے، اعلیٰ کلمت اللہ کی سر بلندی کے لیے اپنا سر تن سے جدا کروانے کی باری آئے، اپنا گھر بھی چھوڑ دیتا ہے، اپنا مال بھی چھوڑ دیتا ہے، بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس کا ایمان ہے اگر جہاد میں جا کر بچ گیا غازی بن جائے گا، اگر مر گیا تو شہید ہو کر جنت میں چلا جائے گا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، قیامت کے قریب ایک وقت ایسا آئے گا کہ سارے کافر لوگ مسلمانوں کے اوپر اس طرح حملہ آور ہوں گے جیسا کہ بھوکے لوگوں کے سامنے، آج شادی میں چلے جائیں نا آپ، کسی شادی میں چلے جائیں، کھانے کی جب باری آتی ہے، معذرت سے صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، اگر گوشت کی ایک پلیٹ آ جائے تو جو 6-7 لوگ ہوتے ہیں، بھوک لگی ہو، کیسے ٹوٹ پڑتے ہیں کھانے کے اوپر؟ ایسا ہے یا نہیں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ کافر مسلمانوں کے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے لوگ کسی کھانے کی پلیٹ کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا اس وقت ہم کمزور ہوں گے؟ کیا تعداد میں کم ہوں گے؟ کیا ہمارے پاس لشکر نہیں ہوگا؟ کیا ہمارے پاس مجاہد نہیں ہوں گے؟ کیا ہمارے پاس فوجیں نہیں ہوں گی؟ کیا ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہوگا؟ فرمایا، سب چیزیں ہوں گی، لیکن وہن پیدا ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ، وہن کیا ہوتا ہے؟ فرمایا، وہن کا مطلب ہے کہ دنیا سے محبت کریں گے، دنیا کو چھوڑنے کے لیے دل نہیں کرے گا، اپنا گھر بار جس کے اوپر پیسہ لگایا ہے، سرمایہ لگایا ہے، اس کو چھوڑنے کے لیے دل نہیں کرے گا، بیوی بچوں کو چھوڑنے کے لیے دل نہیں کرے گا، موت سے نفرت پیدا ہو جائے گی، دل کرے گا کاش موت والی بات تو جھوٹی ہو جائے، کاش موت آئے ہی نہ، صدا کے لیے میں زندہ رہوں۔ فرمایا، یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ حالانکہ مسلمان کی کیفیت تو یہ ہونی
ہونی چاہیے کہ دنیا کی محبت دل کے اندر بالکل نہیں ہونی چاہیے، اور موت سے محبت اسے کرنی چاہیے کہ اگر کبھی بھی جہاد کی بات ہو، اللہ کے دین کی سربلندی کی بات ہو، تو میں فوراً اس لشکر کے اندر شریک ہو جاؤں گا۔ اگر میں بچ گیا تو میں غازی بن جاؤں گا، اور اگر میں مر گیا تو شہید بن کر اللہ کی جنتوں کا وارث بن جاؤں گا۔ حضرت ہم تو موت سے نفرت کرتے ہیں نا، دل نہیں کرتا مرنے کے لیے، دنیا سے محبت کرتے ہیں، دنیا کو چھوڑنے کے لیے دل نہیں کرتا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کیا کیفیت ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صحابی ہے، نوجوان ہے، بہادر ہے، نڈر ہے، غیرت مند ہے، روم کے بادشاہ کے لشکر میں پیش کر دیا گیا۔ عبداللہ بن حذافہ اس کا نام ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روم کے بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ روم کا جو بادشاہ ہے، ایک بڑا بادشاہ، طاقتور بادشاہ، اس کا تخت سجا ہوا ہے، ہیرے جواہرات وہاں موجود ہیں، سونے چاندی سے اس کے تخت کو سجایا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے، اے عبداللہ، میں ایک پیشکش کرتا ہوں، ایک آفر کرتا ہوں، میں کہتا ہوں وہ آفر قبول کر لو۔ فرمایا کیا آفر ہے؟ کہنے لگے میں تم سے کہتا ہوں اسلام کو چھوڑ دو، عیسائیت قبول کر لو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ فرمایا حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، ایسی آزادی جس کے لیے محمد کی غلامی سے نکلنا پڑے، ایسی آزادی کے اوپر میں تھوکنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں۔ میں محمد کی غلامی ساری زندگی کرتا رہوں گا، چاہے سر کی بازی دینی پڑے، چاہے بدن کی قربانی دینی پڑے، جان کی قربانی دینی پڑے، مال کی قربانی دینی پڑے۔ کہنے لگے کہ چلیں ٹھیک ہے، ایک بہادر معلوم ہوتے ہو، دلیر معلوم ہوتے ہو، ایک اور آفر کرتا ہوں۔ کیا آفر ہے؟ کہنے لگے اسلام کو چھوڑ دو، محمد کی غلامی چھوڑ دو، عیسائیت کو قبول کر لو، مطلب عیسائی بن جاؤ۔ فرمایا آزاد بھی کر دوں گا، میری اتنی بڑی بادشاہت ہے، اتنی بڑی سلطنت ہے، فرمایا اس کے اندر آدھی بادشاہت بھی تمہیں دے دوں گا۔ اب ہمارے جیسا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ہمارے جیسا کوئی کمزور ایمان والا ہو، اس کے سامنے تو ہزاروں کی آفر آ جائے، لاکھ تو دور کی بات ہے نا، ہزاروں کی کوئی آفر کر دے تو وہ تو دین بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اسلام بھی، قرآن بھی، حدیث بھی، سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ دعا کریں اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے، کہیں آمین۔ کہنے لگا آدھی سلطنت دے دوں گا، آدھے ملک کا بادشاہ بنا دوں گا، آزاد بھی کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے جو بادشاہت تو مجھے دینا چاہتا ہے، مجھے یقین ہے اگر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کر رہا، اللہ مجھے جنت میں اس سے بڑی سلطنت اور بادشاہت عطا کرے گا۔ بلند آواز سے کہنے سبحان اللہ، اس سے بڑی بادشاہت، اس سے بڑی سلطنت جنت کے اندر اللہ مجھے عطا کرے گا۔ کہنے لگا بندہ بڑا دلیر ہے، بڑا بہادر ہے، یہ اس طرح اسلام کو نہیں چھوڑے گا، اس طرح عیسائیت کو قبول نہیں کرے گا، اسے اب ڈرانا چاہیے، موت کا خوف اس کے دل کے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اس نے حکم دیا اپنے نوکروں کو، بادشاہ نے حکم دیا اپنے فوجیوں کو، کہنے لگے ایک دیوار کے اندر اسے نا باندھ دیا جائے، ہاتھ اس کے اوپر کر دیے جائیں ایسے، پاؤں اس کے نیچے لٹکا دیے جائیں، دیوار کے اندر کیلوں سے اسے باندھ دیا جائے، گاڑ دیا جائے، اور اس کے بعد دور کھڑے ہو کر اس کے اوپر کیا تیر چلائے جائیں، جو اس کے جسم میں نہ لگیں لیکن کوئی ہاتھ کے قریب لگے، کوئی بازو کے قریب لگے، کوئی سینے کے قریب لگے، کوئی پاؤں کے قریب لگے، تاکہ اس کے دل کے اندر موت کا خوف پیدا ہو جائے، درد کا خوف اس کے دل کے اندر پیدا ہو جائے کہ ابھی تو میرے جسم میں نہیں لگا، اور اگر یہ تیر میرے جسم میں لگ جاتا تو پتہ نہیں کیا تکلیف ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں گاڑ دیا گیا، اور اس کے بعد پھر یہ قیصر روم جو روم کا بادشاہ ہے، پھر حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پیغام بھیجتا ہے اور کہتا ہے
حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیوار کے اندر لگا کر باندھ کر پھر اس سے سوال کرتا ہے، اے عبداللہ کیا تو عیسائیت قبول کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے؟ کیا تو اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے یا کوئی نہیں؟ کہنے لگے کہ میں عیسائیت قبول نہیں کروں گا، میں اسلام کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ بادشاہ کہنے لگا میں تجھے مار ڈالوں گا، تیری جان نکال دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، تم کر بھی کیا سکتے ہو؟ زیادہ سے زیادہ میری جان نکال سکتے ہو، مجھے شہید کر سکتے ہو۔ یاد رکھنا تو یہ سمجھتا ہوگا کہ میں موت سے ڈرتا ہوں، میں موت سے ڈرتا ہوں، میں موت سے ڈرتا ہوں۔ نہ بھائی نہ، عبداللہ موت سے نہیں ڈرتا۔ اس عبداللہ نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے۔ جس طرح تم شراب سے محبت کرتے ہو، میں موت سے محبت کرتا ہوں۔ جس طرح تم شراب سے محبت کرتے ہو، یہ نہ سوچنا کہ عبداللہ موت سے ڈر جائے گا، میں بھی موت سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں میری موت آ جائے، رب ذوالجلال کا دیدار نصیب ہو جائے گا، جنتوں کا میں وارث بن جاؤں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جتنا ظلم کر سکتے ہو ظلم کر لو، میں اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، میرے دل کے اندر موت کا کوئی خوف نہیں۔ بیٹو کے رہنے والوں، میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، مسلمان ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے دل کے اندر دنیا کی محبت نہ ہو۔ مسلمان کی عادت یہ ہونی چاہیے اس کے دل کے اندر موت سے نفرت کبھی بھی پیدا نہ ہو، موت سے کبھی بھی نفرت کرنے والا نہ ہو، بلکہ موت سے محبت کرنے والا ہو۔ مسلمان کا ایمان یہ ہو، اگر موت ہو بھی گئی اللہ کے راستے میں، اگر موت ہو گئی تو شہید کہلاؤں گا، اگر موت ہو بھی گئی تو اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے گا، اگر موت ہو بھی گئی تو دنیا کے ان جمیلوں سے میری جان چھوٹ جائے گی۔ میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، میری بات سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ بیٹو کے رہنے والوں، اپنی دل کے اندر دنیا کی محبت نہیں رکھنی، اپنے دل کے اندر موت سے نفرت نہیں رکھنی۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھ کر اس کے اوپر تیر چلائے گئے، بے شمار تیر چلائے گئے، لیکن حضرت عبداللہ بن حذافہ کے چہرے کے اوپر خوف کوئی نہ آیا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرے نہیں، کانپے نہیں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے بزدلی کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ مسکراتے رہے، مسکراتے رہے۔ بادشاہ کے دربار میں دوبارہ پیش کیا گیا۔ بادشاہ کہنے لگا، اے عبداللہ میں نے ڈرانے کی کوشش کی ہے، تو ڈرا نہیں، تو ڈرا نہیں، تیرے دل کے اندر خوف پیدا نہیں ہوا، یہ کہاں سے سیکھ کر آیا ہے؟ کہنے لگے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، محمد کی غلامی کو قبول کیا ہے، جو محمد کی غلامی قبول کر لے وہ کبھی موت سے نہیں ڈرا کرتا، کیونکہ اس کا ایمان ہے دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا والوں کا دیدار ہے، مردے کے بعد کائنات کے بنانے والے خدا کا دیدار ہے، مرنے کے بعد کائنات کے بنانے والے خدا کا دیدار ہے۔ میں اس وجہ سے موت سے نہیں ڈرا کرتا۔ یہ بادشاہ کہنے لگا، تو ابھی بھی تجھے میں آفر کرتا ہوں، ابھی بھی پیشکش ہے، عیسائیت کو قبول کر لے، اسلام کو چھوڑ دے، ورنہ تجھے جلا ڈالوں گا، مار ڈالوں گا۔ عبداللہ بن حذافہ کہنے لگا، میں کبھی بھی اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اس بادشاہ نے ایسا کیا، ایک بڑی دیگ منگوا لی، بڑی دیگ کے اندر تیل ڈال دیا گیا، اس کے نیچے آگ روشن کی گئی، ڈھیر ساری آگ جلا کر اس تیل کو گرم کر دیا گیا۔ جب تیل ابلنے لگا، عبداللہ کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمان کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کاش اس کے دل کے اندر خوف پیدا ہو جائے، کاش یہ اسلام کو چھوڑ دے، کاش یہ عیسائیت کو قبول کر لے۔ اس آگ کو روشن کیا گیا، جب تیل ابلنے لگا، دو لوگوں کو لا کر اس دیگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ اتنا گرم تیل ہے، اتنا گرم تیل ہے، جس طرح پکوڑے بن جایا کرتے ہیں، اس طرح یہ دو لوگ فوراً ہی جل گئے، بن گئے، ان کی ہڈیاں نظر آنے لگی۔ اب حضرت عبداللہ کو بلا گیا، کہنے لگے، اے عبداللہ یا تو اسلام کو چھوڑ دے،
عیسائیت کو قبول کر لے، ورنہ آج تجھے بھی اسی دیگ کے اندر ڈال کر ہم بھون دیں گے۔ حضرت عبداللہ نے مسکرا کر فرمایا نہیں بھائی نہیں، میں اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ کہنے لگے دیگ کے اندر ڈال دیں گے۔ عبداللہ نے کہا دیگ کے اندر جانے کے لیے تیار ہوں۔ کہنے لگے مر جاؤ گے؟ فرمایا مرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہنے لگے بیوی بچے لاوارث ہو جائیں گے؟ کہنے لگے لاوارث کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہنے لگے دنیا داری ساری رہ جائے گی، تیرا سارا کاروبار دنیا کے اندر رہ جائے گا۔ فرمایا چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، کوئی سنبھالنے والا نہ رہے گا۔ فرمایا میں تیار ہوں، تیرا کوئی وارث نہ رہے گا۔ عبداللہ بن حذافہ نے جواب دیا کوئی دنیا والا وارث رہے نہ رہے، میرا ایمان ہے دنیا کے اندر جو کوئی کسی کا وارث نہ رہے، خدا اس کا وارث ہے، محمد اس کا وارث ہے، خدا اس کا وارث ہے، محمد مصطفیٰ اس کا وارث ہے۔ حضرت عبداللہ کو اس دیگ کے قریب لے کر چلے گئے۔ حضرت عبداللہ کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے، رونے لگ گئے، رونے لگ گئے، رونے لگ گئے۔ بادشاہ نے محسوس کیا کہ شاید عبداللہ کے دل کے اندر موت کا خوف پیدا ہو گیا ہے، شاید اب عبداللہ اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت کو قبول کر لے گا، شاید عبداللہ اب ہماری بات مان لے گا۔ حضرت عبداللہ کو بلا کر لے کر آ گئے، عبداللہ کی رسیاں کھول دی گئی۔ حضرت عبداللہ کی رسیاں کھول کر یہ بادشاہ پوچھتا ہے اے عبداللہ کیا ڈر گئے ہو، کیا موت کا خوف پیدا ہو گیا ہے؟ عبداللہ بن حذافہ نے فرمایا نہیں نہیں، میرے دل کے اندر موت کا خوف کوئی نہیں پیدا ہوا۔ کہنے لگا پھر روتے کیوں ہو، آنکھوں کے اندر آنسو کیوں ہیں؟ بیٹو کے رہنے والوں، آج دنیا سے محبت کرتے ہو، آج اپنی زمینوں سے محبت کرتے ہو، آج اپنے بیوی بچوں سے محبت کرتے ہو، آج اپنے کاروبار سے محبت کرتے ہو۔ اگر محبت نہیں تو اسلام سے محبت نہیں، اگر محبت نہیں تو قرآن سے محبت نہیں، اگر محبت نہیں تو اسلام سے محبت نہیں۔ میری بات غور سے سننا، عبداللہ نے کیا جواب دیا؟ عبداللہ کہنے لگا میں موت سے نہیں ڈرا بلکہ رو اس بات پہ رہا ہوں آج اللہ نے مجھے چن لیا ہے، آج اللہ نے مجھے قبول کر لیا ہے، میں آج اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اس بات پر رو رہا ہوں اللہ نے صرف ایک جان دی ہے، اگر وہ 1000 جانیں دیتا ایک ایک کر کے ساری جانیں اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا۔ رو اس بات پر رہا ہوں میرے جسم کے اندر جتنے بال ہیں یہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، آج اللہ کے راستے میں پیش کرنے کے لیے صرف ایک جان ہے، کاش اللہ مجھے اتنی جانیں دیتا جتنے میرے جسم پر بال ہیں، اللہ مجھے 1000 جانیں دیتا، اللہ کلمت اللہ کی سربلندی کے لیے، رب کے دین کی سربلندی کے لیے میں ایک ایک کر کے ساری جانیں رب کے راستے میں قربان کر دیتا۔ آج ہم اسلام کی خاطر چھوٹی سی قربانی جھیلنے کے لیے تیار نہیں۔ ان لوگوں کو دیکھو جن کے ہم نام لیوا ہیں۔ آج کئی لوگ کہتے ہیں کشمیر کے مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا، برما کے اندر ظلم ہوا، ہم خاموش رہے، لیکن اب دیکھے فلسطین کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا۔ اگر کوئی بات کرے جہاد کی بات کرے، قتال فی سبیل اللہ کی بات کرے، لڑنے کی باتیں کرے، تو کوئی دانشور درمیان میں کھڑا ہو جاتا ہے، کتابیں پڑھنے والا کھڑا ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو سمجھدار کہنے والا کھڑا ہو جاتا ہے، دانشور کہتا ہے نا بھائی لڑنے کی ضرورت کوئی نہیں، اسلام تو امن کا درس دیتا ہے۔ اگر آج بات کی جائے نا جہاد کا وقت آ گیا ہے، اصل یہ فریضہ تھا اسلامی حکومتوں کا کہ وہ یہ حالات دیکھ کر اعلان کرتے کہ مسلمانوں کے اوپر جہاد فرض ہو چکا ہے، وہ اس کے لیے اقدامات کرتے، عملی طور پر اس کے لیے تیاریاں کرتے، لیکن حکمران خواب غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، حکمرانوں کے اندر شاید غیرت مر گئی ہے، شاید غیرت ان کے اندر نہیں رہی، بغیرتی کے ایک اعلیٰ درجے کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ فائز ہیں، کوئی بندہ ان کے لیے آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ پھر یاد رکھیں اپنا جو کردار ہے وہ کسی کو بتانا نہیں پڑتا، بندے کا کردار خود
بتا دیتا ہے کہ میں کیسا ہوں۔ میں ایک نئی کے پاس بال کٹوانے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، پنجابی میں سناؤں گا یہ بات۔ نئی دے کول میں بال کٹاون واسطے بیٹھا تے کہن لگیا کہ ایک پنڈ دے اندر نا ایک بندہ سی، بڑا کاہل، بڑا نکما جہا آدمی، بڑا سس جہا آدمی ہے، پٹھے کم کرن والا۔ تے جدوں پٹھے کم کردا سی تے ہر بندہ انہوں کہندا چڈو ہے۔ کی کہندے؟ چڈو ہے بندہ۔ ہر بندہ اس سے کہتا، کہیں بھی کوئی بات ہوتی تو اس سے پکارا جاتا تو کیا کہتے؟ او چڈو جا رہے آئی۔ کوئی کم اگر کردا تو کی کہندے؟ وہ چڈو نے کام کیتا ہے فلاں فلاں۔ بڑا تنگ آ گیا یار، لوگ مینوں چڈو کہندے نے، بے عزتی میری کردے نے۔ ایک دن ارادہ بنا لیا کہ میں پنڈ چھڑ کے چلے جاواں گا، میں اس پنڈ رہنا ہی نہیں جتھے میری عزت کوئی نہیں، جتھے لوگ مینوں چڈو کہن اتھے میں رہنا ہی کوئی نہیں۔ گل میری سمجھ آ رہی ہے؟ میں اتھے رہنا ہی کوئی نہیں۔ پنڈ چھڑ کے کوئی 5-7 پنڈ چھڑ کے اگے گیا نا، نواں پنڈ آیا تے ایک مائی اتھے دانے پہ پھنے تے مائی دے کول بہ گیا، 2-4 دانے انہیں کھادے تے مائی دے نال نال نا وہ اگ دیندیاں نے نا مائیاں، جدوں کوئی دانے پھننے ہون یا کوئی بھی کام کرنا ہوئے تے اے بھی نال نال اگ دین لگ پیا تے تھوڑی دیر اگ دیندا رہا۔ اندے تو بعد مائی کہن لگی کسے گل تے نا کہ تو تے نا چڈو ہی رہیں گا۔ کی رہیں گا؟ چڈو ہی رہیں گا۔ پتہ نہیں یہ سپیکر تے سنان والی گل ہے یا کوئی نہیں، بہرحال پھر بھی میں تھوڑی جی تہاڈی گستاخی کر کے سنا رہا ہاں۔ چڈو ہی رہیں گا تو تے او بندہ جڑا ہے نا انہیں ہاتھ کھچیا، انہیں اگ کوئی نہ دیتی تے بہ گیا تے کہن لگیا اماں باقی گلاں دور دیاں نے، پہلے تو مینوں اے دس تینوں میرا نام کنے دسیا ہے؟ اس نام تو تے جان چھڑا کے میں پنڈ چھڑ کے آیا ہاں، تو بس مینوں اے دس دے کہ تینوں میرا نام کنے دسیا ہے؟ تے اماں کہن لگی پتر مینوں تیرا نام کسے نہیں دسیا، بندے دے جڑے کم نے نا او اندے تو پتہ چل جاندہ ہے بندہ چڈو ہے یا پھدو ہے، دسنا نہیں پہندا نام۔ تے مسلمان حکمرانوں کی حالات اب اس طرح کے ہیں کہ بتانا نہیں پڑتا کہ یہ غیرت مند ہیں یا بغیرت ہیں، غیرت مند ہیں یا بغیرت ہے، یہ بتانے کی ضرورت کوئی نہیں، ان کے کام سے پتہ چل رہا ہے، ان کے کردار سے پتہ چل رہا ہے۔ بہرحال میں بات یہ کر رہا تھا حکمران، وقت کے حکمرانوں کا فرض تھا کہ ایسا کوئی اعلان کرتے، لیکن مسلمان کے حکمرانوں نے ایسا کوئی اعلان نہیں کیا، بلکہ مفتیان کرام انتظار کر کر کے انہوں نے پھر اعلان کیا کہ بھائی جیسے حالات فلسطین کے اندر پیدا ہو چکے ہیں، اس وقت اب مسلمانوں کے اوپر جہاد فرض ہو چکا ہے، مسلمانوں کے اوپر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ جیسے ہی کوئی موقع ملے، کوئی بھی لشکر بلانے والا ہو، ہمارا فرض بن چکا ہے کہ ہم ان کی آواز پر کیا کہیں؟ لبیک کہنے والے ہوں۔ اگر ہمارے حکمران ہمیں اجازت دیں تو ہم لبیک کہنے والے ہوں، یا جس طرح بھی ہم سے ممکن ہو۔ بات میں یہ کر رہا تھا، آج جہاد کی بات کی جائے تو کئی پڑھے لکھے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے نہیں نہیں اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، اسلام تو امن کا درس دیتا ہے۔ ہاں ہاں اسلام امن کا درس دیتا ہے، لیکن یاد رکھیں جو اسلام کا سب سے بڑا امن کا علم بردار ہے، صلح صفائی کا سب سے بڑا پرچم اٹھانے والا محمد مصطفیٰ، اس کی زندگی کیوں نہیں دیکھتے؟ میرے آقا تقریباً 26 جنگوں کے اندر خود شریک ہوئے۔ اگر اسلام صرف امن کا درس دیتا تو پھر میرے آقا کا 26 جنگوں کے اندر جانے کا کیا مطلب ہے؟ وہ کبھی بھی آپ کو کسی جنگ کے اندر نظر نہ آتے۔ اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، لیکن میرے آقا محمد مصطفیٰ تو غزوہ بدر کے اندر گئے ہیں، سامان کوئی نہیں، بے سر و سامان، جسم کے اوپر اگر قمیض ہے تو جوتی نہیں، جوتی ہے تو قمیض کوئی نہیں، سر کے اوپر کپڑا کوئی نہیں، ہاتھ کے اندر تلوار کوئی نہیں، لکڑیاں اٹھا کر اور پھر جہاد کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ اگر اسلام صرف امن کا درس دیتا تو میرے آقا بدر کے اندر کبھی بھی ان لوگوں کو نہ لے کر جاتے، احد کے اندر کبھی بھی نہ لے کر جاتے، حنین کے اندر کبھی نہ لے کر جاتے۔ حدیبیہ کے مقام پر میرے آقا محمد مصطفیٰ نے ایک افواہ پھیل گئی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کافروں نے شہید کر دیا ہے، میرے آقا درخت کے نیچے بیٹھ
بیٹھ گئے. فرمایا عثمان میرا نمائندہ بن کر گیا ہے, عثمان میرا سفیر بن کر گیا ہے. اگر کافروں نے اسے شہید کیا ہے وہ یوں سمجھو کہ ہم سب کو شہید کیا ہے. آج میں محمد مصطفیٰ جو رحمت للعالمین بن کر دنیا میں آیا ہوں, صلح کا علم بردار بن کر آیا ہوں, لیکن میں محمد مصطفیٰ 1400 صحابہ کرام سے موت پر, شہادت پر بیعت لے رہا ہوں. یا تو آج عثمان کا بدلہ لے کر جائیں گے یا سب لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے چلے جائیں گے. اسلام امن کا درس دیتا ہے. میرے آقا نے تو ایک شخص کی خاطر 1400 لوگوں کی سے بیعت لے لی, اور آج دیکھو فلسطین کے اندر ہزاروں کی تعداد میں تیرے میرے بھائی شہید نہیں کر دیے گئے کیا؟ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے بھائیوں کو شہید کر دیا گیا. کہتے ہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے. ہاں اسلام امن کا درس دیتا ہے, لیکن میرے آقا محمد مصطفیٰ جو امن کا سب سے بڑا علم بردار ہے, بستر مرگ پر موجود ہیں, لیکن اس وقت بھی لشکر اسامہ کو جہاد کے لیے روانہ کرتے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت کے اوپر بیٹھے, فرمایا لشکر اسامہ کو جہاد کے لیے بھیجنا چاہیے یا نہیں؟ فرمایا کہ جس لشکر کو محمد مصطفیٰ روانہ کر دے, ابو بکر کون ہوتا ہے اس لشکر کو روکنے والا؟ آج یہ لشکر جہاد کرنے کے لیے جائے گا, ہر حال جائے گا. یہ کیا بات ہوئی؟ اسلام امن کا درس دیتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے شمار جنگیں لڑی ہیں اسلام کی سربلندی کے لیے, قرآن کی سربلندی کے لیے, حدیث کی سربلندی کے لیے. جنگیں لڑ لڑ کر تقریباً 22.5 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کی ہے. عثمان غنی کے دور میں تقریباً 44 لاکھ مربع میل کے اوپر اسلام کا پرچم لہرایا ہے. جہاد کا صدقہ ہے, جنگوں کا صدقہ ہے, تلوار چلانے کا صدقہ ہے, صرف امن سے نہیں پھیلا. علی المرتضیٰ اپنی ایک ایک غزوے کے اندر 17 تلواریں توڑ دیتے ہیں, 70 لوگوں کو جہنم حاصل کرتے ہیں. اگر اسلام صرف امن کا درس دیتا تو پھر یہ 17 تلواریں توڑنے والی بات کہاں گئی؟ اگر اسلام صرف یہ کہتا نہیں بھئی یہ کہتے رہیں جی جناب ہم حاضر ہیں, جیسے کہیں گے ویسے کر لیں گے, اگر صرف اسلام اتنا درس دیتا تو پھر ایک جنگ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں 70 لوگوں کو جہنم حاصل کیا ہے؟ اسلام دراصل بات یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ غیرت ہی نہیں رہی, وہ اسلام ہی نہیں رہا. میرے آقا نے تو ارشاد فرمایا تھا کہ مسلمان سب کے سب ایک جسم کی مانند ہیں, ایک جسم کی مانند ہیں. پرسوں میری داڑھ کے اندر درد ہوا, ساری رات میں سو نہ سکا. درد صرف داڑھ کے اندر تھا, لیکن بے چین سارا جسم رہا. آپ بھی بتائیے گا, کسی کے پاؤں کے اندر ایک کانٹا لگ جائے تو کیا سارا جسم بے چین نہیں ہوتا؟ سارے جسم میں تکلیف ہوتی ہے اس کی, سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے, بندہ سونے کے لیے تیار نہیں ہوتا, سویا نہیں جاتا. اگر ہم سب مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں تو کیوں ان مسلمانوں کو بھول گئے جن کو گھروں سے نکال دیا گیا, گھر اجاڑ دیے گئے, بچوں کو یتیم کر دیا گیا, عورتوں کو بیوہ کر دیا گیا, ان کے باپ کو ماں کو لاوارث کر دیا گیا. میں تو کہتا ہوں نہ ان مسلمانوں کو بھی یاد کیجئے, کیا تیری نظروں سے وہ منظر غائب ہو گیا؟ کیا تو اس منظر کو بھول گیا؟ میں اپنے لوگوں سے کہہ سکتا ہوں, باقی لوگوں کے پر تو میرا اختیار کوئی نہیں. میں تم سے تو کہہ سکتا ہوں, اور بیٹو کے رہنے والوں غیرت کا مظاہرہ کرو, غیرت کا مظاہرہ کرو, غیرت کا مظاہرہ کرو. کیا اس بچے کو بھول گئے اپنے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر آنسو بہا رہا ہے, اپنے باپ کا انتظار کر رہا ہے, میرا باپ میرے لیے کپڑوں کا انتظام کرے گا, جوتی کا انتظام کرے گا, میرا باپ میرے لیے کھلونوں کا انتظام کرے گا, شام کو میرا ابا جی گھر آئے گا, ہاتھ کے اندر شاپر ہوں گے, میری پسندیدہ چیزیں اس کے اندر موجود ہوں گی, کھانے والی چیزیں اس کے اندر موجود ہوں گی. لیکن شام کو ابا جی تو نہیں آئے, پتہ چلا تیرا ابا جی اس کو شہید کر دیا گیا ہے, تیرے ابا جی کو شہید کر دیا گیا ہے, تیرے ابا جی کو مار دیا گیا ہے. اس بچے کا ابا
ابا جی نہیں مرا، اس کی امیدیں بھی مر گئی، اس کی خواہشات بھی مر گئی۔ اور بیٹو کے رہنے والوں، غیرت کا مظاہرہ کرو، ایمان کا مظاہرہ کرو، اسلام کا مظاہرہ کرو، غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرو، نہ شرم کا مظاہرہ کرو، حیا کا مظاہرہ کرو۔ کیا اس نوجوان لڑکی کو بھول گئے جو اپنی آنکھوں سے آنسو نکالتی ہے، جسے امید ہے میرا بھائی میرے سر پر موجود ہے، میری عزت کی حفاظت کرے گا، میرا ابا جی موجود ہے، میری عزت کی حفاظت کرے گا، میرے گھر کی چار دیواری موجود ہے، میں اس کے اندر محفوظ ہو جاؤں گی۔ لیکن پھر اب وہ وقت آیا، اس کے ابا جی کو بھی ظالموں نے شہید کر دیا، اس کے غیرت مند بھائی کو بھی ظالموں نے شہید کر دیا، اس کے گھر کی چار دیواریں بھی ظالموں نے توڑ ڈالی۔ اب وہ عورت درمیان میں کھڑی ہے، رو کر کہتی ہے متی نصر اللہ، متی نصر اللہ، متی نصر اللہ۔ اے اللہ تیری مدد کب آئے گی، اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ میرا سہارا میرا ابا جا چکا، میرا سہارا میرا بھائی جا چکا، میری حفاظت کرنے والی چار دیواریں جا چکی ہیں۔ اے اللہ اب تو کوئی وارث بھیج دینا، اے اللہ اب تو کوئی عزت کی حفاظت کرنے والا بھیج دینا، اے اللہ اب تو کوئی مدد کرنے والا بھیج دینا، اے اللہ کوئی عمر فاروق جیسا غیرت مند حکمران تو بھیج دینا، اے اللہ کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا غیرت مند حکمران بھیج دینا۔ اور بیٹو پنڈ کے رہنے والوں، بیٹو کے رہنے والوں، میں غیرت ایمانی کو جگانا چاہتا ہوں، میں بتانا چاہتا ہوں، آج ہماری بہن کی طرف کوئی میلی نظریں اٹھا کر دیکھ لے، آنکھ اٹھا کر دیکھ لے، ہم اس کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ آنکھیں جو ہماری بہن کی طرف چلی جائیں، ہم ان آنکھوں کو نکالنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کیا فلسطین کے اندر اس بہن کی عزت کو تار تار کیا گیا؟ کیا تیری بہن نہیں لگتی؟ کیا تیری طرح اس نے اسلامی کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا تیری طرح محمد کی ختم نبوت کا اقرار کرنے والی نہیں؟ اگر محمد کی ختم نبوت کا اقرار کرنے والی ہے، پھر تیرے دل کے اندر درد کیوں نہ ہوا؟ تجھے تکلیف کیوں نہ ہوئی؟ تیری غیرت ایمانی نے بھڑکاؤ کیوں نہ مارا؟ وہ محمد بن قاسم کو تو یاد کرو نا، اس محمد بن قاسم کو تو یاد کرو نا، جس کے دور کے اندر سندھ کے اندر ایک مسلمان عورت کی عزت پر حملہ کیا گیا۔ اس عورت نے آواز لگائی، او مسلمان حکمرانوں، کیا تمہاری غیرت مر گئی ہے یا کلمہ چھوڑ دیا ہے؟ محمد بن قاسم کو پتہ چلا 17 سال کا نوجوان ہے، ہمارے ہاں 17 سال کے نوجوان کو فرصت نہیں ملتی، میں موبائل کون سا لے لوں، اچھے سے اچھا موبائل لے لوں، اچھے سے اچھا لباس پہن لوں، اچھی سے اچھی جوتی کا انتظام کر لوں، اچھے سے اچھے گھر کا میرے لیے انتظام ہو جائے، میری ٹک ٹاک اکاؤنٹ کے فالوور بن جائیں، یوٹیوب اکاؤنٹ کے فالوور بن جائیں، فیس بک کے اوپر میری تصویر کو لائک کیا جائے۔ وہ محمد بن قاسم 17 سال کا نوجوان ہے، 17 سال کا نوجوان ہے۔ ایک غیرت مند عورت کی جب آواز سنی، فوراً اپنے ہزاروں کا لشکر لے کر سندھ کے اندر آ کر کھڑا ہو گیا۔ سندھ کے اندر اس مسلمان عورت کی جس عزت کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا تھا، اس کا بدلہ لے کر دنیا والوں کو پیغام دے دیا، نہ مسلمان ابھی بغیرت ہوئے ہیں، نہ مسلمانوں نے کلمہ چھوڑا ہے، تجھے مجھے درس دے کر چلے گئے۔ اور لوگوں، مسلمانوں کی عزت کا معاملہ آ جائے، مسلمانوں کی ناموس کا معاملہ آ جائے، پیسہ قربان کرنا پڑے کر دینا، مال قربان کرنا پڑے کر دینا، گھر چھوڑنا پڑے گھر چھوڑ دینا، اپنے بیوی بچے چھوڑنے پڑے چھوڑ دینا، لیکن اسلام کی غیرت کے اوپر، تیری بہن کی عزت کے اوپر کوئی حرف نہیں آنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ میں بات یہ کر رہا تھا، کیا اس مسلمان بہن کو بھول گئے جو تجھے پکارتی رہی، جو مجھے پکارتی رہی، مسلمان حکمرانوں کو پکارتی رہی؟ اس کے بعد اس کی عزت کے اوپر حملہ کیا گیا، ویڈیو بنا کر اس کی عزت کو تار تار کیا گیا، اس کی عزت کو تار تار کیا گیا، کپڑے اتارے گئے، اس کی عزت کو لوٹ لیا گیا۔ تیرے جیسا مسلمان بھی دیکھتا رہا، میرے جیسا مسلمان بھی دیکھتا رہا۔ یاد رکھنا، یاد رکھنا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جو ظالم کے ظلم پر ظالم کو ہاتھ کو نہیں روکتے، یاد رکھے ایک وقت آئے گا دیکھنے والوں کے اوپر بھی اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اگر ظالم کے ظلم پر تو نے اس کا ہاتھ روکنے کی کوشش نہ کی، انتظار کر، پھر ایک وقت ایسا آئے گا اللہ کا عذاب تیرے اوپر بھی نازل ہوگا۔ کیوں بھول گئے یار ان تصویروں کو؟
اپنا ایک چھوٹا سا بچہ دودھ کے لیے روتا ہوا نہیں دیکھا جاتا، وہاں ہزاروں بچے بلک رہے۔ اپنی بہن کی طرف، اپنی ماں کی طرف کوئی غیر نظر اٹھا کر دیکھے، ہم کہتے ہیں آنکھیں نکال دیں گے، آج یا تو نہیں یا میں نہیں، وہاں ہزاروں کی عزتوں کا جنازہ نکال دیا، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں، کوئی بولنے والا نہیں، ہزاروں بچوں کو یتیم کر دیا گیا، لاوارث کر دیا گیا۔ کیا سمجھتے ہو اگر ہم چھوڑ دیں گے تو وہ لاوارث ہو جائیں گے؟ اگر ہم نے ان کا ساتھ نہ دیا، شاید تیرے میرے دل میں یہ بات ہو کہ وہ لاوارث ہو جائیں گے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے وہ لاوارث نہیں ہوں گے، وہ لاوارث نہیں ہوں گے، وہ لاوارث نہیں ہوں گے۔ کیوں میں بتانا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے انت خیر الوارثین، میں بہترین وارث ہوں، میں بہترین وارث ہوں، میں بہترین وارث ہوں۔ میرے آقا محمد مصطفیٰ کا دور ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے، میرے آقا کا فرمان ہے اگر اس کے پاس ہیرے جواہرات ہے، مال و دولت ہے، اس کے گھر والوں کے اندر، اس کے وارثوں کے اندر تقسیم کر دیے جائیں، لیکن اگر کوئی بندہ اس سال کے اندر اس دنیا سے گیا، اس کے اوپر قرضہ ہے، قرضہ ادا کرنے والا کوئی نہیں، قرضہ ادا کرنے والا کوئی وارث کوئی نہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اپنے آپ کو لاوارث نہ سمجھے، جس کا کوئی وارث نہیں میں محمد مصطفیٰ اس کا وارث اور آسرا بن جاؤں گا۔ آج اگر ہم آواز نہیں اٹھا سکتے تو کوئی بات نہیں، ہم سے اگر کوئی کہہ دے کہ جی بھائی ان کا بائیکاٹ کرنا ہے تو ہزاروں اس کے اندر تعویلیں نکالیں گے۔ کسی سے کہہ دیا جائے پیپسی کا بائیکاٹ کرنا ہے، کوکا کولا کا بائیکاٹ کرنا ہے، KFC برگر کا، میکڈونلڈ کا، بقیہ ان کی بنائی ہوئی سب چیزوں کا بائیکاٹ کرنا ہے، ہزاروں چڈو قسم کے لوگ، بغیرت قسم کے لوگ تعویلیں کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، او پہلے انہاں ورگی چھیویں بناؤ نا پھر بائیکاٹ بھی کریں گے۔ کیا بوتل کے بغیر تیرا گزارا نہیں ہوتا؟ کیا یہ برگر ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر بندہ جی نہیں سکتا؟ کہاں سے ضروری آ گیا اس کے برابر کی کوئی چیز لا کر پھر اس کا بائیکاٹ کرنا؟ اگر دل کے اندر غیرت ایمانی ہے تو حیا کرو، خیال کرو، کم از کم اتنا تو کر سکتے ہو نا کہ یار جو چیزیں ان کی مصنوعات ہیں، ان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، ہم ان کا کیا کریں؟ کرو گے نا انشاءاللہ بائیکاٹ؟ کون کون کریں گے؟ ہاتھ اٹھا کر کہیں انشاءاللہ۔ ہم انشاءاللہ ایسے دکانداروں کا بھی بائیکاٹ کریں گے کہ جو ان کی بنائی ہوئی مصنوعات اپنی دکان کے اوپر رکھتا ہے۔ کرو گے یا نہیں؟ کون کون کرو گے؟ ہاتھ اٹھا کر کہو انشاءاللہ۔ کسی کا گھر اجڑے، کسی کی دکان اجڑے، ہمارا قبلہ اول ارض مقدس کے اوپر جو ہاتھ اٹھائے گا، جو نظریں اٹھائے گا، انشاءاللہ وہ ہمارا بھائی، جو ان کے ساتھ تعاون کرے گا ہمارا بھائی، ہمارے ساتھ تعلق والا نہیں ہے۔ بھائیو غیرت کرو، غیرت کرو گے تو انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی کامیابی ملے گی اور اخروی بھی کامیابی ملے گی، اور اگر ہم غیرت نہیں کرتے پھر دنیا کے اندر بھی ہمیں جوتے کھانے پڑیں گے، آخرت کے اندر بھی ہمیں جوتے کھانے پڑیں گے۔ میں تو اسی لیے کہتا ہوں نا، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے اب ایک جماعت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے اب ایک جماعت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، قارون کی دولت
ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام کا دم تو بھرتا ہے، اسلام کا دم میں بھرتا ہوں، اسلام کا دم تو بھرتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے؟ اسلام، میری غلط غور کرے آج میرے جملوں پر غور کرنا، اسلام کا دم تو بھرتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے؟ او بیٹو کے رہنے والوں، بھائی یاسر صاحب، ظفر صاحب، حاجی صاحب، جتنے بھی لوگ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہو، کیا ہم اسلام کے نام لیوا ہیں یا نہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کون کون اسلام کا نام لے رہا ہوں؟ ہم سب ہیں نا؟ کہیں ایک دفعہ کہہ دیں سبحان اللہ، سینے کا زور لگا کر کہو سبحان اللہ۔ طریقنا طریقنا الجہاد الجہاد، ہم تیاری کس لیے کر رہے ہیں؟ اگر کبھی موقع آ گیا، اعلیٰ کلمت اللہ کی سربلندی کے لیے جہاد کرنے کا موقع آ گیا تو انشاءاللہ ہم جہاد کریں گے۔ کون کون تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر میرے نعروں کے ساتھ جواب دینا ہے، طریقنا طریقنا، 2 دفعہ کہنا ہے الجہاد الجہاد۔ اگر طاقت ہے، اگر زور ہے، اگر واقعتاً ان کا ساتھ دینا چاہتے ہو تو پھر تو آپ کو بولنا، میں کہتا ہوں بولنا پڑے گا، اور اگر ان کا ساتھ نہیں دینا چاہتے، یہ سمجھتے ہو کہ ہم ویسے ہی کمزور ہیں، پھر کسی کو بولنے کی اجازت نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ اگر تم ان کے وارث نہیں بن سکتے تو خدا تو ان کا وارث ہے نا۔ بلند آواز سے کون کون کہو گے 2 دفعہ الجہاد الجہاد؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں، طریقنا طریقنا۔ اگر آواز میں اتنا دم ہے تو پھر ہاتھوں کے اندر کتنا دم ہوگا؟ اور دم پیدا کریں، طریقنا طریقنا، سبیلنا سبیلنا، سبیلنا سبیلنا، سبیلنا سبیلنا، سبیلنا سبیلنا، سبیلنا سبیلنا۔ میں یہ بات کرنے لگا ہوں، اگر اسلام کا نام لیواؤ، اگر کلمہ پڑھ کے محمد کی ختم نبوت کا اقرار کرنے والے ہو، پھر کافر سے ڈرنے کا کیا مطلب بنتا ہے؟ کیونکہ قرآن پاک کے اندر ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کا ہو جائے اس کے اوپر خوف بھی نہیں ہوتا، غم بھی نہیں ہوتا۔ اگر اللہ کے بن چکے ہو، رب کی ربوبیت کا اقرار کر چکے ہو، محمد کی ختم نبوت کا اقرار کر چکے ہو، پھر کافروں سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر امریکہ سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اسرائیل سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر روس سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نا بھائی نا، اگر ڈرنا ہے تو اللہ کی ذات سے ڈرنا ہے، اگر ڈرنا ہے تو اللہ کی ذات سے ڈرنا ہے، کافر سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر کبھی موقع مل گیا، حکمرانوں نے بلا لیا، جہاد کرنے کا موقع آ گیا ہے، اگر حکمرانوں نے بلا لیا، جہاد کے اندر جانا پڑا تو اپنے سینے کھول کر جہاد کے اندر شریک ہوں گے، اپنے سینے کافروں کے سامنے پیش کریں گے، یا مر جائیں گے یا مار ڈالیں گے۔ میں بشارت دیتا ہوں، محمد مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اگر میدان جہاد کے اندر مارے گئے پریشان نہیں ہونا، مجاہد آدمی کو اگر شہید کر دیا جائے اللہ کا دیدار ہوتا ہے، جنت کا وارث بن جاتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا شہید ہو جائے، اللہ کا دیدار ہوتا ہے اور جنت کا کیا ہوتا ہے؟ وارث ہوتا ہے۔ ان بھائیوں کے لیے دعاؤں کا بھی اہتمام کریں، جتنا ممکن ہو آواز بھی اٹھائیں، ان بھائیوں کے لیے کم از کم اتنا تعاون ضرور کریں کہ جو لوگ ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، جو لوگ ان کے حمایتی ہیں، کم از کم ان سب لوگوں کا بائیکاٹ کیا جائے، اور اس کے بعد بھی جتنا ممکن ہو تیار رہیں۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ۔ کبھی بھی کافر کے رعب میں نہیں آنا، کافر کے دبدبے میں نہیں آنا۔ مسلمان تو کافر سے ڈرنے والا ہے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخری دعوانا